رکوع نمبر 10 سورۃ الاعراف۔ عنوان ثمود کا حال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، بولے اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کو تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نشانی تمہارے لیے، سو اس کو چھوڑ دو کہ کھاوے اللہ کی زمین میں، اور اس کو بری طرح ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سمودہ ایک قوم کا نام ہے جو حجاز اور یمن کے درمیان اس علاقے میں رہتی تھی جس کو حجر کہتے تھے۔ قوم عاد کے تباہ ہو جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس قوم کو عروج حاصل ہوا۔ یہ بھی انہی کی طرح توانا اور تندرست لوگ تھے، اور ان میں بھی وہی تمام خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں جو قوت پر مغرور لوگوں میں ہوتی ہیں۔ صالحہ اسی قوم کے ایک نیک نہاد فرد تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کو اپنا رسول بنا کر ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے مقرر کیا۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم ثمود کو سمجھایا کہ دولت، جماعت اور ساز و سامان پر فخر کرنا درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سرکشی، بت پرستی، جانوروں کی طرح خواہشوں کے پورا کرنے میں لگے رہنے سے منع فرمایا ہے، اور دنیا میں آدمیوں کی طرح رہنے سہنے کے قاعدے تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ قوم نے یہ سن کر ان کی ہنسی اڑائی کہ اگر اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی ہمارے سامنے نکل آئے اور نکلتے ہی اپنے برابر کا بچہ جنے تو ہم تیری سن سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اونٹنی پہاڑ میں سے نکلی اور ان کے سامنے اپنے ہی جیسا بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو ناقۃ اللہ کہا۔ ارشاد ہے کہ ہم نے قوم ثمود کو سمجھانے کے لیے انہی کی برادری کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم جو نشانی چاہتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی، اب تمہیں میری باتوں پر شک و شبہ کی کوئی وجہ نہ ہونی چاہیے۔ وہ نشانی یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی قدرت سے اس پہاڑ سے تمہارے سامنے نکلی ہے، اس کو آزادی سے میدانوں میں کھانے پینے دو، دیکھو اسے کوئی دکھ درد نہ پہنچے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی سلامتی میں ہی تمہاری سلامتی ہے، اگر اس کو ستایا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تم پر بڑا سخت ہولناک عذاب آئے گا۔ فساد مت کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ تم کو عاد کے بعد سردار کیا اور زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر، سو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ بوّا ٹھکانہ دیا، ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مصدر تبویعۃن ہے اور مادہ بواعن بو کے معنی ہیں، بوا کے معنی ہیں واپس آنا، لوٹنا، مباع لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، تبویعۃن کے معنی ٹھکانہ دینا، ٹھہرانا۔ سہول
نرم جگہ، سہل کی جمع ہے نرم مٹی کے میدان کو کہتے ہیں۔ قصورن محل، قصر کی جمع ہے، قصر اس پختہ اونچے مکان کو کہتے ہیں جسے ہموار زمین پر چوکوں، اینٹوں اور چونے مٹی وغیرہ سے بنایا ہو۔ تنحتون، تراشتے ہیں، مضارع کا صیغہ تحتن سے بنا ہے۔ تحت کے معنی ہیں پتھر کو کاٹ چھانٹ کر تراشنا اور اس سے کوئی چیز گھڑنا۔ لا تعصو، مت بگاڑو، نئی کا صیغہ ہے جو عصبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں چیزوں کو بے تحاشا برباد کرنا۔ بنی باتوں کو بگاڑنا، لوگوں کا امن چین برباد کرنا، عصبن فساد کی سخت شکل ہے۔ ارشاد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنی حالت پر غور کرو، تم سے پہلے عاد کی قوم گزر چکی ہے، اب ان کے بعد تم نے ان کی جگہ سنبھالی ہے۔ یہ دولت، قوت اور فارغ البالی تم کو کس نے عطا کی ہے؟ یہ اسی اللہ کی مہربانی سے تمہیں ملی ہے جس نے تم سے پہلے عاد کو یہی سب کچھ عطا کیا تھا۔ تم میدانوں میں بڑے اونچے اونچے شاندار محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں محفوظ مکانات بناتے ہو تاکہ موسمی تغیرات، سردی، آندھی، طوفان وغیرہ سے ان میں پناہ لو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس قدر قوت طاقت عطا کی ہے اور اتنا ساز و سامان دیا ہے تو شرط انصاف یہ ہے کہ اس کا شکر کرو اور ان چیزوں کو اس کے حکم کے مطابق کام میں لاؤ۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ مسکینوں اور محتاجوں کا حق دباؤ اور اپنے زور اور سامان کے ذہن میں کسی کو خاطر میں نہ لاؤ۔ لوگوں کے لیے جینا دشوار کر دو، اپنا ہی گھر بھرنے سے کام رکھو۔ مار دھاڑ پکڑ دکڑ کر کے لوگوں میں دہشت پھیلاؤ اور اپنی خدمت اور آرام کی خاطر دوسروں کو دبا کر اور لونڈی غلام بنا کر رکھو۔ ان سے محنت مشقت کے کام لو، ان کی کمائی سے آپ مزے اڑاؤ اور ان کے آگے جانوروں کی طرح تھوڑا بہت چارہ ڈال کر ڈنڈے کے زور سے ان سے کام لو اور کولو کے بیل کی طرح ہر وقت چکر میں پھنسائے رکھو۔ بڑوں کی چھوٹوں سے گفتگو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ اس کی قوم میں جو متکبر سردار تھے غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لا چکے تھے کہا تم کو یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کو اس کے رب نے بھیجا ہے؟ بولے ہم کو تو اس پر جو وہ لے کر آیا یقین ہے۔ وہ لوگ جو متکبر تھے کہنے لگے جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت نوح اور ہود علیہ السلام کی قوم نے تو اپنے رسولوں سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا تھا۔ پہلی قوم نے تو یہ کہہ کر کہ تو راہ سے بھٹکا ہوا ہے ان کی طرف توجہ نہ دی، اور دوسری اپنے رسول کو علیہ السلام کو بے وقوف اور بے عقل بنا کر اپنے کام میں لگی۔ لیکن سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک انوکھی بات طلب کی اور سمجھے کہ یہ اس کو کر نہیں سکے گا اور ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ انسان کی جان اس دنیا میں آنے کے بعد یوں نہیں چھوٹ سکتی۔ چھوٹنے کی صورت یہی ہے کہ رسولوں علیہ السلام کی ہدایت پر چلا جائے۔ اگر رسولوں علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے نکالے ہوئے راستوں پر چلا جائے گا تو اس کا خمیازہ دنیا میں بھی دیر یا سویر بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی جواب دہی کرنی ہوگی۔ بے وقوفوں نے معجزہ بھی مانگا تو کیا ایک اونٹنی آپ اس پہاڑ میں سے نکل آئے۔ اللہ کی قدرت کے آگے یہ کیا مشکل تھا؟ اونٹنی نکلی اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس کا کھلانا پلانا اور حفاظت ان کے ذمہ پڑی۔ پہاڑی علاقوں میں
چارے پانی کی کچھ ضرورت سے زیادہ افراط نہیں ہوتی، اونٹنی سب چٹ کر جاتی اور ان کے اپنے مویشی وغیرہ بھوکے مرتے۔ البتہ محتاجوں کو فائدہ ہوا کہ ان سب کو اونٹنی کا دودھ بافراط ملنے لگا۔ ارشاد ہے کہ بڑے بڑے سرداروں نے عوام کو دیکھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور خوشحال ہیں، تو ان سے کہا کیا تم صالح علیہ السلام کے ساتھ اس دعوے کو سچا سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے؟ وہ بولے اتنا بڑا ثبوت دیکھ کر سمجھ تو تم بھی گئے ہو کہ یہ رسول علیہ السلام ہے، لیکن تم دھاندلی کرتے ہو اور ہم نہیں کرتے۔ ہم سچے دل سے اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اس کو واقعی اللہ کا رسول علیہ السلام مانتے ہیں۔ اس کا جواب ان سر پھرے سرداروں کو کچھ نہ سوجا، لیکن سرداری کے نظام میں دھونس جمانے کی کوشش کی کہ مانا کرو، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے جب تک ہم نہ مانیں گے۔ صالح علیہ السلام کا کام نہیں جا سکتا، سن لو کہ ہم اس کی ہر بات کو نہیں مانتے۔ نافرمان بہک گئے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے اور بولے اے صالح علیہ السلام، اگر تو رسول ہے تو لے آ ہم پر جس سے تو ڈراتا تھا۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، پھر صبح کو اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے الٹا پھرا اور بولا اے قوم، میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کو خیر خواہوں سے محبت نہیں۔ آکارو کاٹ ڈالا، انہوں نے ماضی کا صیغہ ہے جو اکر سے بنا ہے، جس کے معنی ایڑیاں کاٹ ڈالنا ہے۔ اونٹ کی پہلے ایڑیاں کاٹتے ہیں، اس کے بعد سینے میں نیزہ مارتے ہیں اور وہ فوراً گر پڑتا ہے۔ اتو سرکشی کی ماضی کا صیغہ ہے اور اتون سے بنا ہے۔ اتون کے معنی ہے سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا۔ راجفاتن زلزلہ، اس کے معنی زور سے ہلنا، کپ کپانا۔ یہاں مراد زمین کا زلزلہ ہے۔ یہ بہت سخت زلزلہ تھا اور اس سے پہلے کڑک کی آواز تھی۔ جاسمین، اوندے گرے ہوئے۔ اسم فاعل جاسم کی جمع ہے جو جسوم سے بنا ہے۔ جسوم کے معنی ہیں زمین پر منہ کے بل نڈال ہو کر پڑ جانا۔ ارشاد ہے کہ سمود کی قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی پرواہ نہ کی اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اور پھر ڈٹائی سے کہا کہ ہم اپنا کام کر چکے، اگر تو رسول ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا تھا جا اسے لے آ۔ آخرکار ایک بڑا سخت زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ بڑے زور کی کڑک کی سی آواز سنائی دی، اور وہ اپنے گھروں میں زمین پر منہ کے بل اس طرح گر پڑے جیسے چوپائے سوتے وقت گردن اور تھوتسیں زمین سے لگا لیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور اپنے افسوس کو ان الفاظ میں ظاہر کیا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ رکھی، لیکن تم نے اپنے خیر خواہوں کو پہچانا ہی نہیں، ان کی قدر تو کیا کرتے۔ پچھلے لوگوں کے حالات سے عبرت۔ اسلام فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے رسمی طور پر ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اور نہ اسلام کا حق اس سے ادا ہوتا ہے کہ لمبے چوڑے واز کہہ دیں اور عوام سر جھکا کر سنیں اور اس کے بعد دونوں اپنے کام میں جا لگیں۔ برخلاف اس کے اسلام اس کا نام ہے کہ ہر فرد انسان کی بھلائی کے کاموں میں ہر وقت خلوص اور ہمدردی سے لگا رہے۔ پچھلے سبقوں میں 3 پرانی قوموں کے حالات آپ نے سنے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان میں کیا برائیاں تھیں جن کو ان کی طرف بھیجے ہوئے رسولوں علیہ السلام نے دور کرنا چاہا،
اور وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے رسولوں علیہ السلام کی بات نہ سنی اور ان کے نافرمان آسمانی اور زمینی آفتوں کا شکار ہوئے۔ تینوں قوموں میں مشترک برائی یہ تھی کہ وہ جسمانی طاقت، مال و دولت اور دوسروں پر حکم چلانے ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے۔ ان کی نظر اس زندگی کے جاہ و جلال سے اوپر نہیں جاتی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ زبردست لوگ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے اور زیر دستوں سے محنت سے کام لیتے تھے، پھر ان کو تھوڑا بہت برائے نام دے کر تنخواہ دیتے تھے اور ان کے پسینے کی کمائی سے خود گلچھرے اڑاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم یہ نہ تھی۔ ان کے ہاں ذات پات کوئی وقت نہ رکھتی تھی، انسانوں میں طبقہ بندی کا نام و نشان نہ تھا، اور سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق اور رب مان کر اسی کے آگے جھکتے تھے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کر کے محنت کی پیداوار کو مل بانٹ کر اپنی اپنی ضرورتوں میں صرف کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے تو اس کی جگہ من مانے معبود بن گئے اور اسی کے ساتھ مساوات رخصت ہوئی اور فرقہ بندی کے ساتھ تو میں شروع ہو گئی۔ ضرورت کی چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھنے میں مزہ آنے لگا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ہر وقت عمل دخل ہو گیا۔ دبنگ لوگ اونچے درجے کے بن بیٹھے اور سیدھے سادے لوگوں کو نیچے دھکیل دیا۔ رسولوں علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو، دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں بڑے بڑے تباہ اور ہلاک کرنے والے حادثے کسی وقت بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ اس افراد تفریط کی زندگی میں تم ان سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کر سکتے۔ مالدار اور اپنی شان و شوکت کے چوکیدار اس پر بھڑک اٹھے اور کہا کہ کسی کی کیا مجال کہ ہمارا بال بیکا کر سکے، ہمارے پاس قوت ہے، سامان ہے، تابعدار خادم ہیں، ہم ہر ایک حادثے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں کون ہے جو ہماری طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اونچے طبقے والے کیسے اکڑ گئے۔ رسولوں علیہ السلام کی بات اگر سنی تو کچھ نیچے طبقے کے مخلص اور نادار لوگوں نے سنی۔ تینوں پیغمبروں علیہ السلام نے کوشش کی کہ سرکش لوگ اپنی اکڑفوں سے باز آ جائیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر آنے والے خطرے سے بچنے کی سب مل کر تیاری کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ پانی کا زبردست طوفان آنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آنے والی آندھی سے خبردار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام زلزلے کی آمد سے واقف تھے، لیکن ان سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی اور وہ یہ کہ غرور میں مبتلا لوگ اپنی شیخیاں چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے زیادہ قوت والا مانیں اور سب مل کر اس کی تابعداری میں کوشش کریں تاکہ وہ راضی ہو کر ان لوگوں پر سے عذاب ہٹا دے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس سے پہلے بدکار لوگ غرور میں مبتلا نظر آتے ہیں اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے ہی عام لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا یا کسی بات میں برابر کا شریک ہونا پسند نہیں کرتے، اور ان غریبوں کا نبی علیہ السلام کے دین کو قبول کر لینا ہی ان کے دین سے دور ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کا حال۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیائی کرتے ہو کہ جہان میں سے تم سے پہلے اس کو کسی نے نہیں کیا؟ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر بت پرست اور بت تراش کو چھوڑ کر عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی شام چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں فروکش ہوئے اور لوط علیہ السلام اردن چلے گئے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام دے کر سدوم، جو وہیں کے ایک شہر کا نام ہے، اور اس کے مضافات کے باشندوں کی طرف بھیجا تاکہ ان کو سمجھا کر ان کی بری عادت چھڑائیں۔ قوم ہی اس کی قوم سدوم اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں کے باشندے جنہیں ایک برے کام کی عادت پڑ گئی تھی۔ الفاحشہ، یہ لفظ فاحش سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کھل جانا، ظاہر ہو جانا، اس سے الفاحشہ اور الفحشاء دو لفظ بنے ہیں جو کھلی ہوئی بے حیائی اور بے شرمی کے کام کے لیے
استعمال کیے جاتے ہیں، کھلم کھلا گناہ۔ سدوم والوں میں ایک ایسا گندا خلاف فطرت اور بے حیائی کا کام عام طور پر پھیل گیا تھا جس کے وہ خود موجد تھے۔ یہ انہوں نے کسی کو دیکھ کر نہ سیکھا تھا، کیونکہ ان سے پہلے کوئی اس کا مرتکب نہ ہوا تھا۔ جانور تو اس کے پاس کبھی پھٹکتے ہی نہ تھے، کیونکہ وہ اپنی طبعی خواہشوں کو اسی طرح پورا کرتے ہیں جس طرح فطرت نے ان کے پورا کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے خلاف وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ البتہ انسان ایک ایسی ہستی ہے جو فطرت کے طریقے توڑ سکتا ہے، اس لیے جانوروں کے مقابلے میں اس کی تباہی کے سامان دنیا میں زیادہ ہیں۔ جانوروں کی تباہی تو عموماً بیرونی اسباب اور آفات سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن انسان کو ختم کرنے کے لیے ان بیرونی اسباب اور آفات کے علاوہ اندرونی آفتیں بھی ہیں جو اس کی طاقتور خواہشوں کی طغیانی کا نتیجہ ہیں۔ آدمی کے جسم میں جتنے حصے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، پاؤں کا چلنا، فطرت اور فطری طور پر ہر ایک عضو کا اپنا کام کرنے کا شوق دیا گیا ہے۔ فطری طور پر ہر ایک عضو کو اپنا کام کرنے کا شوق دیا گیا ہے۔ سارے اعضاء کے شوق جمع کیے جائیں تو اس مجموعے کا نام نفس ہوگا۔ نفس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پوری آزادی چاہتا ہے۔ دین اور اخلاق نفس پر پابندیاں لگاتے ہیں اور ان پابندیوں کا نام مذہب اور تہذیب ہے۔ جب نفس بغاوت کر کے ان پابندیوں کو توڑ دیتا ہے تو ظلم اور فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ قتل، لوٹ، زنا اسی قسم کے فساد ہیں جن سے انسانی معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ سدوم والوں نے ایک نئی بغاوت اختیار کی کہ جو فطری تعلق آدمی کو عورت سے ہے وہ لڑکوں سے قائم کر لیا، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں کئی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور گھرانے برباد ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو خصوصی طور پر اس نئی برائی سے روکنے کے لیے اس قوم کی جانب بھیجا۔ ایک بالکل نیا گناہ۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ تم تو مردوں پر شہوت کے مارے دوڑتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم والوں سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کیا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہ آیا ہوگا کہ ایسا وہ کیا کام کرتے ہیں۔ گویا ان کے اندر یہ فعل ایسا عام ہو گیا تھا کہ اس کی برائی کا احساس بھی انہیں نہ رہا تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی تشریح کرنی پڑی، لیکن تشریح کریں تو کیسے کریں؟ جب یہ گناہ پہلے کبھی ہوا ہی نہ تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے لفظ بھی وضع نہیں ہوئے تھے، اور اگر فرض کرو ہوتے بھی تو ایسے گندے کام کا زبان سے سیدھے لفظوں میں ذکر کرنا کسی شریف انسان کے بس کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ کیا خبر تھی کہ ان کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ اشارے کنایے سے اتنے برے کام کی خباثت کو نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ انہیں جا کر سمجھاؤ۔ ناچار آپ علیہ السلام نے پلید لوگوں سے کہا کہ تم ایک فطری خواہش کے جوش کے وقت جسے تمہیں فطری طریقے سے پورا کرنے کے لیے عورت کے پاس جانا چاہیے تھا، اپنے ہی جیسے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ یہ فطری قاعدے کا توڑنا ہے اور انسانیت کی حد سے باہر نکل جانا ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو انسانی فطرت کی حدود کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے۔ اس کا انجام برا ہونا ایک ضروری اور لازمی امر ہے۔ کیا تمہاری عقل بالکل ماری گئی ہے جو تم ایسے ناشائستہ، خبیث اور گندے کام کرتے ہو؟ ایسا کرنا نسل انسانی پر ظلم کرنا ہے، اس کی جڑ کاٹ ڈالنا ہے اور آدم علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کر دینا ہے جس کی خاطر یہ سب کچھ پیدا کیا گیا، اور اس طرح پروردگار عالم کے مقصد کے خلاف ایسا کرنا اس کے ساتھ بغاوت کرنا ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے تو یہ ناممکن ہے کہ خدائے قدوس کے احکام کو توڑنے کے بعد کوئی شخص زندہ رہ سکے۔ اس خبیث کام کی زد سب سے پہلے گھریلو زندگی پر پڑتی ہے۔ جب آدمی کو اپنی بیوی سے ہی رغبت نہ رہی تو اس کی دیکھ بھال اور خاطرداری میں بھی فرق آ جائے گا۔ اول تو اولاد ہی نہ پیدا ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو اس کی پرورش اور تعلیم میں کمی رہے گی۔
دوسرے بیوی اپنے خامد کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر نہ معلوم کیا کر بیٹھے جس سے گھر ہی اجڑ جائے۔ یقیناً یہ برا کام انسانی نسل کو تباہ اور ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے اور اپنے ان تعلقات کی بنا پر بہت سے کبیرہ گناہوں کے مجموعے کے برابر ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جہاں شروع ہو جائے بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ قوم لوط علیہ السلام میں یہ گناہ کیسے شروع ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اہل سدوم کو سمجھاتے وقت کہا کہ جو برا کام تم کرتے ہو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اس سے مفسرین کو اس بات کی ٹوہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آخر یہ بلا پیدا کیسے ہوئی اور اس گندے اور بیہودہ کام کی طرف انسان کی توجہ کیسے گئی۔ انسان کی تاریخ کا پتہ لگانے والوں نے ان کو بتایا کہ سدوم اور اس کے آس پاس کا علاقہ ایک زرخیز علاقہ تھا۔ میووں کے باغ وہاں بڑی افراد کے ساتھ تھے، کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ کمی نہ تھی اور لوگ بڑی فارغ البالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اپنی ہر خواہش آزادی اور بے فکری کے ساتھ پوری کرتے تھے۔ خوشحال اور بے فکرے لوگوں کا شہوت رانی کی طرف مائل ہو جانا آسان بات ہے۔ شیطان کو جو انسان کا ناش کرنے کے لیے ہر وقت موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، بہکانے کا موقع بہت اچھا مل گیا۔ لوگوں کے خیالات کو مفید کاموں اور مشغلوں کی طرف سے ہٹا کر شہوت کو جوش دلانے والے اسباب کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ہر وقت شہوت کو جوش میں لانے والی باتوں میں مشغول رہنے لگے۔ باوجود اس کے ان کے دل میں غیر فطری طور پر جو ہر انسان کو ضائع کرنے کا خیال پیدا نہ ہو سکتا تھا، کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک غیر معمولی چال سے ان کو بہکا دیا اور نسل انسانی کو جڑ سے مٹانے کا سامان کر دیا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عقل نے جواب دے دیا، نہ فعل کے گناہونے اور بیہودہ ہونے کا خیال رہا اور نہ اس کے تباہ کو نتیجوں کی طرف توجہ کرنے کا موقع رہا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ برا کام آگ اور آندھی کی طرف پھیلتا ہے اور آخر جو اس کی زد میں آئے اسے جلا کر یا زمین پر پھٹک کر چکنا چور کر کے چھوڑتا ہے۔ سدوم کے لوگ شیطان کی چال میں آ گئے اور مٹ جانے کا سامان خود مہیا کر لیا۔ اس سے ہمیں کئی مفید سبق سیکھنے چاہیے، اور اس قسم کا بیہودہ کام انسان کے خیال میں خود نہیں آ سکتا جب تک اسے شیطان کسی نئے طریقے سے نہ بہکائے۔ اس لیے اپنے اس قدیمی دشمن سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، شیطان کا داؤ نوجوان، بے فکرے، بیکار، پیٹ بھرے لوگوں پر بہت جلدی چلتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو محنت کے مفید کاموں میں ہر وقت مشغول رہنا چاہیے۔ ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے انہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور سب نعمتیں دی ہیں، وہ ان کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور آخر میں ہر ایک سے حساب لے گا کہ ہماری دی ہوئی قوتیں اور سامان عیش بری طرح تو خرچ نہیں کیے۔ مجرموں کو سخت سزا دے گا۔ نمبر 3، کھانے پینے میں زیادتی اور ہوکا نہیں کرنا چاہیے، اور شہوت انگیز خیالوں، مشغلوں، کھیل تماشوں اور فحش باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ بھوکا رہنے کی مشق کرنی چاہیے۔ ہر خواہش ابھارنے سے ابھرتی اور دبانے سے دبتی ہے۔ بیہودہ الفاظ، گالی گلوچ، فحش گیت، رقص و سرود، عشق ناول اور افسانے، اناپ شناپ کھانا پینا خواہش کو اکسانے والی چیزیں ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، ورنہ موت کے وقت اور اس کے بعد بری حالت ہوگی۔ نمبر 4، انسان کو دنیا میں اپنی خواہشیں بری طرح پورا کرنے سے حقیقی تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ جوش تو منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے برے نتیجے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بغیر سچی توبہ پرہیزگاری کے عزم کے ہمیشہ کے لیے باعث عذاب بنے رہتے ہیں، اور آنے والی نسلیں بھی ان کے خراب نتائج سے مصیبت اٹھاتی ہیں۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
اس کی قوم نے کچھ جواب نہ دیا مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے۔ اگر کوئی کسی ناشائستہ کام کا عادی ہو جائے تو اس کے پاس اپنے سمجھانے والے کی بات کا کیا جواب ہے؟ غور کیجئے تو کوئی معقول جواب نہیں، خاص کر جب کہ کام انتہائی نفرت انگیز ہو اور اس میں دوسرے کا ستانا ناگزیر ہو۔ وہ جواب میں ایک بھونڈی اور بے تکی بات کے سوا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ سمجھانے والے کی بات ایک خلاف عقل اور انسانیت سوچ فعل کے اس طرح بکیے ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے کہ انسان سوا اس کے کہ دل ہی دل میں شرمندہ اور ساتھ ہی جذبز ہو اور کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے باطن کا بہترین حصہ خود اس سے جھگڑنے اور اس کو ملامت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ اس کا نفس لوامہ ہے جو نصیحت کرنے والے کی تائید میں اپنا سارا زور لگا دیتا ہے، اور انسان اگر اپنی ضمیر کا گلا بالکل نہ گھونٹ چکا ہو تو نصیحت کے 2-3 کڑے جھٹکوں میں سیدھا ہو جاتا ہے، اور اگر ضمیر مردہ ہو چکی ہے تو پھر ناسے کی اچھی سے اچھی بات باوجود تریاک ہونے کے اسے زہر حلاحل نظر آتی ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کے جواب سے ظاہر ہے کہ ان کی مت ماری گئی تھی۔ وہ انسان کی ایک بہترین صفت یعنی بیرونی اور اندرونی پاکیزگی اور صفائی کو جو حضرت لوط علیہ السلام میں اور ان کے ماننے والوں میں موجود تھی ایک خطرناک عیب قرار دیتے ہیں، اور اپنی پلیدی اور گندگی کو اس کے مقابلے میں قابل ترجیح ٹھہراتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کی عقل بالکل الٹ گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے سامنے کوئی جواب نہ بن پڑا اور بے تکے پن پر اترا ہے۔ انسان کو جب کوئی جواب نہیں سوچتا تو وہ گالی گلوچ پر اتراتا ہے اور مار پیٹ تک سے نہیں چوکتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص گالی کر رہا ہو یا مارنے کے لیے آستین چڑھا رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سمجھداری کے میدان میں اپنے حریف سے ہار چکا ہے، اور سوا گالی گلوچ اور مار پیٹ کے اور کسی چیز میں اپنی نجات نہیں دیکھتا۔ گالی گلوچ اور ہاتھا پائی 16 آنے ہار کی نشانی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ان کی بات سے دل ہی دل میں زچ ہوئی اور یہ بولی کہ ان لوگوں کو اپنے درمیان سے نکال دو، ان کو اپنی بستی سے باہر کر دو۔ اس قسم کا جواب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ انہوں نے بھی بحث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہار مان لی، کیونکہ فیصلہ یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص کسی بات کے محرک کو سزا دینے یعنی قید یا جلاوطن کر دینے یا مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ محرک سچا ہے اور اس کا سزا دینے والا بحث میں اپنی ہار مان چکا ہے، ورنہ اگر اس کے پاس اپنی صفائی اور اپنے کام کی سچائی کی ایک بھی دلیل ہوتی تو ضرور اسے پیش کرتا اور اپنے مخالف کو سمجھاتا۔ پاکیزگی کو جرم ٹھہرا لیا۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک صاف رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر اہل سدوم اپنی اس شیطانی اور انسانیت سوز حرکت کی حمایت میں کوئی بات پیش ہی نہ کر سکتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل اسی نوعیت کا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے لاجواب ہو کر آپس میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ ان کا یہ کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کا جواب نہ تھا بلکہ اپنے جرم کا اقرار اور اس کے اوپر بلا وجہ قائم رہنے پر اصرار تھا۔ یہی اقرار اور اصرار یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تو پہلی آیت میں کہا گیا۔ اس آیت میں اس فرد جرم کا ذکر ہے جو قوم لوط علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے سر لگائی۔ ارشاد ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے حضرت لوط علیہ السلام کی معقول باتوں کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر کھسیانے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ لوط علیہ السلام اور اس کے چیلے چانٹے تو ہماری یوں ہی جان کھائے جائیں گے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اسے وہ ہمیں چین کے ساتھ نہ کرنے دیں گے، اس لیے ان کو اپنے شہر سے نکال دو، کیونکہ ان سے پیچھا چھڑانے کی فقط ایک ہی صورت ہے۔ پھر سوچا کہ ان کے شہر بدل کرنے کی وجہ بھی تو تلاش کرنی چاہیے۔
تاکہ ہمارے سر الزام نہ رہے اور گھروں سے نکالے جانے کی ذمہ داری انہی کے سر پڑے۔ لیکن باوجود تلاش کے ایسی کوئی بات ان مخلص لوگوں کے اندر نہ ملی جس کی سزا جلا وطنی ہو۔ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو اسے بری بات اچھی اور اچھی بات بری سمجھنے لگتی ہے۔ ایسی الٹی کھوپڑی والوں کے ہاتھ میں جب اقتدار اور حکومت آ جاتی ہے تو وہ اچھے لوگوں کے اچھے کاموں کو ہی جرم قرار دے لیتے ہیں۔ ان کے استدلال کا خلاصہ ہٹ دھرمی اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ان بری عادتوں کو جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہیں زبردستی اچھا قرار دیتے ہیں، اگرچہ اپنے دل میں انہیں قائل ہونا پڑتا ہے کہ ہاں ہماری عادتیں بری ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کبھی باتوں کو واقعی اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضمیر مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ قوم لوط کا یہی حال تھا۔ وہ غلاظت اور گندگی میں لت پت رہنے کے عادی ہو چکے تھے اور اسی کو اچھا سمجھنے لگے تھے۔ طہارت اور پاکیزگی ان کے نزدیک بری چیز ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی پاک صاف ستھرے رہنے کے مجرم ہیں، اس لیے ان کو اپنی بستی سے نکال باہر جانا چاہیے۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ جس فعل سے آدمی کی عقل اڑ جائے اور سمجھ مسخ ہو جائے وہ فعل انسانیت کا قائل نہیں تو اور کیا ہے، انسانیت کا قاتل نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا ایسے افعال کے کرنے والے زندہ رہنے کے مستحق ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کارخانہ ہستی میں کہیں بھی ان کے خلاف نفرت اور غضب کی زبردست لہر پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر یہ بدکار ایسا ہی سوچتے ہیں تو صریح غلطی پر ہیں۔ دنیا میں ایک قانون جاری ہے کہ ہر کام کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اس کے پنجے سے نکل کر کوئی نہیں جا سکتا۔ یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آگے آتا ہے کہ ان مخبوط الحواس لوگوں کا کیا عاشر ہوا، آخر تباہ ہوئے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی عورت کہ وہاں کے رہنے والوں میں رہ گئی۔ غابرین رہ جانے والے، غابر کی جمع ہے جو غبر سے بنا ہے اور اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ غبر کے معنی گزر جانا اور باقی رہ جانا دونوں ہیں، یہاں آخری معنی مراد ہیں، اور غابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں اور ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد اس بستی میں باقی رہ گئے تھے۔ اکثر لوگ اس خبط میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ دوسرا نہیں جانتا۔ انہیں اپنی ہی معلومات سب سے بڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ بعض اپنی خواہشوں کو اپنا امام بناتے ہیں اور آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ وہ سراسر برے کام کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہی کرنے کے قابل ہیں۔ بات فقط اتنی ہوتی ہے کہ انہیں بہت سے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے مل جاتے ہیں اور دوسروں کی کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں زور آ جاتا ہے، لیکن انتظام میں کائنات کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ ہر زمانے میں رسول آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام انسانوں کی طرف بھیجے جاتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اس کا انتظام کر دیا گیا ہے کہ دین کے مجدد آتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھولے ہوئے لوگوں کو یاد دلاتے رہیں گے۔ رسول علیہ السلام کی ظاہری آنکھوں کے علاوہ باطنی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز کو اپنی اندرونی روشنی سے دیکھتا ہے۔ اسے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا کے خود غرض لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان کے اعمال کا وبال تھوڑے ہی دن میں ان کے سر پر پڑنے والا ہے۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس عالم کے کارخانے کا بنانے والا ان کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ان کی بدفعلیاں حد سے گزر جائیں گی تو وہ اپنی بے شمار قوتوں اور طاقتوں میں سے کوئی زبردست طاقت ان کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں مسلط کر دے گا اور وہ ان کا تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ یہ بات وہ ان سر پھرے لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ بری طرح تباہ ہوتے ہیں۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں لاکھ سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں ان کی بات نہ آنی تھی، نہ آئی۔ آخر نتیجہ وہی ہوا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں اور ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا۔ وہ حسب ہدایت راتوں رات اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے اور بچ گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کا ساتھ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بد نصیب عورت حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آباد ہونے اور ان کی 2 لڑکیوں کی ماں ہونے کے باوجود ان پر ایمان نہ لائی اور نہ ان کی نصیحت اور واعظ کو دل سے مانا، بلکہ اپنی قوم کے ہم خیال اور ہمدرد رہی۔ ظاہر داری سے اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ چل تو پڑی، مگر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی جاتی تھی۔ نافرمان قوم کی اس محبت نے اسے بھی ان کے ساتھ ہی تباہ کر دیا اور ایک پتھر نے سر توڑ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ مجرموں پر پتھر برسے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان کے اوپر مین برسایا یعنی پتھروں کا، پس دیکھ گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سدوم اور اس کے مضافات کے لوگ ایک نہایت ہی گندی اور گناہونی عادت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو انہیں سمجھانے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے ان کے بیہودہ فعل کی برائیاں انہیں سمجھائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ واقعی یہ کام گندا اور ناپاک ہے، اس کا انجام تباہی ہے، لیکن اس پر نادم ہونے کے بجائے ان کے دل میں ایک ضد پیدا ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سمجھ جانے کے بعد اپنی شیطانی حرکت پر شرمندہ ہوتے، مگر ہوا یہ کہ اس کے بدلے انہیں اس پر شرمندگی ہونے لگی کہ ہمارے فعل کی برائی ایک اور شخص انہیں سمجھا رہا ہے، گویا ہم سمجھ میں اس سے کم ہے۔ ہم اپنی خوشی سے چھوڑتے تو چھوڑتے، اس کے کہنے سے تو ہم ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ یہ وہ شیطانی داؤ ہے جس سے وہ اللہ کے بہت سے بندوں کو سیدھے راستے سے روک چکا ہے اور روکتا ہے، اور انہیں اللہ کے رسولوں علیہ السلام کی خاص نصیحت سے بالکل محروم کر دیتا ہے۔ ان کے دل میں یہ عقل پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ شخص ہمیں ہمارے اپنے کام سے روکنے والا کون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر یہی خبت سوار ہوا اور وہ ڈوب گئی۔ عاد اسی عقل میں مارے گئے، سمود نے اپنا اسی طرح ناش کیا۔ اسی عقل فون سے بے جا ضد پیدا ہوتی ہے۔ انسان مرنا قبول کرتا ہے، لیکن اپنے مقابلے میں دوسرے کو ذرا بھی بڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا اور فوراً ضد میں آ کر منع کیے ہوئے کام کو اور بھی زور سے کرتا ہے، اگرچہ جانتا ہے کہ یہ کام مجھے تباہ کر کے چھوڑے گا۔ اس کو شر نفس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہم اعذنی من شر نفسی۔ اس آیت میں ان ضدیوں اور ہر دھرموں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر پتھروں کا میم برسایا، اس کے بعد دیکھ لو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ زمین و آسمان کی طاقتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ شاید صورت یہ ہوگی کہ جیسے آتش فشاں مادے پھٹتے رہتے ہیں، زمین کے اس طبقے کے نیچے آتش فشاں مادے گندک وغیرہ کے ہوں گے، وہ زور کر کے ابھرے اور زمین کے اس ٹکڑے کو جس پر یہ نافرمان بد کردار لوگ بستے تھے اوپر لے اڑے، جہاں سے وہ اس گڑھے میں جو زمین کے اڑ جانے سے پیدا ہو گیا تھا الٹے گرے اور ان پر پتھر وغیرہ اڑ کر گرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔ برے کاموں کی سزا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسان کو ایک سیدھا سادہ پیغام بھیجا ہے جس کے سمجھنے کے لیے ہر انسان کی عقل جو خود اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے بالکل کافی ہے۔ اللہ کے رسولوں علیہ السلام اور اس کی کتابوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کارخانہ عالم
جو ہم تمہارے سامنے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اس کا سارا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عالم کی ہر ایک چیز زمینی ہو یا آسمانی اللہ کے مقرر کیے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے، اور جو راستہ اس نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ ہر قوت اور طاقت اس کے زیر اقتدار ہے، اور جس طرح وہ اسے حکم دیتا ہے اسی طرح وہ کام کرتی ہے۔ زمین کے ارد گرد اندر باہر بے شمار قوتیں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے ذریعے زمین میں تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ گرمی اور سردی، رات اور دن، سطحی تغیرات، پانی کا خشکی کا پانی ہو جانا، بارش، طوفان، زلزلے وغیرہ سب انہی قوتوں کے کش میں ہیں۔ یہ سب زمین کی بناوٹ میں داخل ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کے ذریعے ان کے واقع ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس کو منظور ہے یہ قوتیں اپنا اپنا کام کرتی رہیں گی۔ جب تک زمین کو باقی رکھنا ہے کوئی قوت اپنی حد سے نہیں بڑھ سکتی۔ جب اسے مٹانا منظور ہوگا یہ اپنا زور حد سے زیادہ دکھائیں گی اور زمین تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس ماحول کے اندر زمین پر رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ ساری باتیں جو تم دیکھتے ہو سب میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تمہیں انہی کی کشمکش کے اندر کچھ دن رہنا ہے۔ جب تک تم یہاں رہو زندگی میں اس طریقے سے بسر کرو جس طرح میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں بتاؤں۔ تمہیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور اس کے بعد تمہاری اعلیٰ زندگی شروع ہوگی۔ اس زندگی میں آرام اور چین اسی کو نصیب ہوگا جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی میری ہدایت کے مطابق بسر کی ہوگی۔ اس دنیا میں تمہارا دشمن شیطان ہے، وہ تمہیں بہکائے گا اور جہاں تک اس کا بس چلے گا تمہیں اس راستے پر جو میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے نہ چلنے دے گا۔ اگر تم نے میرے مقرر کیے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا تو یہ میری ناراضگی کا باعث ہوگا۔ تم سب مل کر ایک امت بن جاؤ اور جنت کے وارث اگر تم نے میرے مقرر کیے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا تو یہ میری ناراضگی کا باعث ہوگا۔ تم سب مل کر ایک امت بن جاؤ اور اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہر فرد کو اپنی اجتماعی قوت سے اس راستے کے باہر جانے سے روکو۔ اگر تم سب کے سب بگڑ گئے تو تمہیں اسی دنیا میں کسی آفت، زلزلے، آندھی، کڑک، آتش فشاں مادے کے ذریعے تباہ کر دوں گا۔ چنانچہ میں تم سے پہلے بہت سی امتوں کو تباہ کر چکا ہوں۔ ان کے قصے میرے رسول علیہ السلام میری کتابوں کے ذریعے تم کو سنا چکے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ میرے ہاں قاعدہ ہے کہ جب تک کسی امت میں کافی افراد میرے حکم سناتے رہیں گے میں ان کی برکت سے عام عذاب نہ بھیجوں گا، لیکن اگر یہ صرف تھوڑے سے رہ گئے تو ان کو بچا لوں گا اور باقیوں کو تباہ کر دوں گا۔ مرنے کے بعد کا عذاب اس سے الگ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔